بڑی اہم ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت۔ سلیمان علیہ السلام کی جو موت ہے نا، وہ انداز ہی کیا تھا، الگ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، لاٹھی پہ سہارا ہے، لاٹھی سہارا لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنات سے کام لے رہے ہیں، جنات تعمیراتی کام کر رہے ہیں، اور بھی جو انسان اور جنات نا، وہ بڑے مشقت والے کام۔ اور قرآن کہتا ہے وہ مشقت والے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے روب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ روب نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، کیونکہ اتنی ٹینشن والا کام انسان یا تو لالچ میں کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں کرتا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے نہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت ملے گی۔ جو وسائل اسباب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے، قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے۔ تبھی کسی پیغمبر کے ساتھ کنگ نہیں لگتا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گورا بھی کنگ لگاتا ہے، کنگ سولومن لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں، حالانکہ کسی پیغمبر کے ساتھ بادشاہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے نام کا حصہ کیا بن گیا، کنگ، بادشاہ۔ ایسی بادشاہت اللہ نے عطا کی، اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی۔ آپ کا جو تخت تھا بڑا عالیشان، ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس میں، آپ کا جو تاج تھا جو بادشاہ اس زمانے میں پہنا کرتے تھے، بہت مہنگا تاج تھا وہ۔ اتنے وسائل دیے کہ ملکہ سبا وہ حیران ہو گئی، اور ملکہ سبا نے جب سلیمان علیہ السلام کو کی دعوت پر ہدیے بھیجے ہیں کہ بھئی ہدیے لے لو، مجھے نہ بلاؤ، تو اتنے مہنگے ہدیے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، یہ جو تم ہدیے اور گفٹ دے کر یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لے جا واپس۔ وہ قاصد کو بولا نکل لے پتلی گلی سے، پتلی گلی سے تو نہیں بولا، یہ میں بول رہا ہوں، فوراً نکل لے یہاں سے۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اور کہا کہ ملکہ سبا سے کہا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ۔ حاکم کو کہہ رہے ہیں، ایک کنٹری کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو اور اپنی فوج کے ساتھ تمیز سے بولو واپس۔ تو پاور ہوگی تو یہ سٹائل ہوگا نا بات کرنے کا۔ کیا کریں یار، پھر بات سے بات نکلتی ہے۔ دیکھو جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے بات کرنے کا، پاور نہیں ہوتی تو سٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ آپ جب کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤ، جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں، بھائی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تشریف لے آئیں، کیسے بیچارے اخلاق سے بات کرتے ہیں نا۔ تو یہی تبلیغ والے اگر پولیس کی وردیوں میں جائیں اور ہاتھوں میں بندوقیں ہوں تو ایسے بات کریں گے؟ بولو پھر تھوڑی یہ سٹائل ہوگا، بولے گا تمیز سے چل بیٹھ موبائل میں چل۔ پولیس والے جب جاتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے ہیں بھائی تھانے میں کچھ ضروری کام ہے آپ سے۔ پولیس والے ایسے کرتے ہیں، کچھ اگر آپ تشریف لے آئیں گے، آپ کہیں نہیں بھائی ابھی تو میں کہیں کام سے جا رہا ہوں، چلے جب دوبارہ آنا ہو تو تشریف چکر لگا لیے۔ پولیس والا لگائے گا دو چار موبائل میں ڈالے گا، ہتکڑی لگائے گا، چل۔ تو اسٹائل یہ نیچر ہے انسان کی، اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج۔ موضوع نہیں ہے، موضوع سے بات ہٹ رہی ہے، جلدی سے سمیٹ کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی پاور۔ ملکہ سبا بھی طاقتور بادشاہ تھی، ملکہ تھی، شرک تھا اس کی حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا، انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ابتدائیہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ،
دنیا میں کسی گورنمنٹ نے، حکومت نے آج تک اس اسٹائل میں کسی حاکم سے بات کی ہے؟ بولو، ایک طاقتور بادشاہ سے ایسے بات کی ہوگی کہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، چلے آؤ آرام سے، باقی بات ہمارے محل میں ہوگی کہ کیوں بلایا ہے، کیا مقصد تھا ہمارا؟ وہ ڈر گئی، بولا بھائی ان کا تو اسٹائل ہی کیا ہے عقل مند تھی، بے وقوف ہوتی تو کہتی یہ میرے سے اس اسٹائل میں بات آج تک کسی نے نہیں کی ہے، فوجیوں کو بلاتی، کہتی بھائی چڑھائی کرو اس پہ، لیکن عقل مند تھی، درباریوں کو بلایا اور کہا انی القی الی کتاب کریم، ایک بڑا معزز خط موصول ہوا ہے، معزز اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ خط بڑا خاندانی آدمی کا لکھا ہوا خط ہے، یہ معمولی کا لکھا ہوا خط نہیں ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، جائیں یا لڑیں؟ تو وہ جو درباری تھے نا، انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، لڑائی کے لیے حاضر ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، شدید لڑائی والے لوگ ہیں، لڑنا جانتے ہیں، بزدلی نہیں ہے ہمارے یہاں، والامر الیک، فیصلہ تیرا جو ہوگا وہ ہوگا، لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ یہ بھی اچھی علامت ہے، دیکھو بھائی ہماری خدمات لڑائی کے لیے پیش ہیں، فائٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا چلے گا۔ تو درباری بھی بڑے عقل مند تھے، جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے فوجی، اور ملکہ بھی بڑی عقل مند، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا، یعنی شکست بھی تو ہو سکتی ہے ہمیں، یہ کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں فتح ہی ہوگی، ہمیں کیا پتا وہ کتنے پاورفل ہیں۔ آج بس جذباتی لوگ جو ہے نا دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مت دیکھو، بس اللہ پہ توکل کرو، اور ایسی کی تیسی۔ اسلام آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی اسباب دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ خیر، تو جلدی سے سمیٹتا ہوں، وہ اس نے کہا کہ بھئی نہیں، پہلے ہم ان کو آزمائیں گے، یہ لالچی لوگ ہیں تو ہدیہ ودیہ دے کے چپ ہو جائیں گے، اور اگر یہ ویژنری لوگ ہیں، واقعی اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر یہ ہدیوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو ملکہ سبا نے دھمکیاں لگائیں، ملکہ سبا نے ہدیے بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب چونکہ پاور تھی نا، طاقت تھی، تو انداز دیکھو، کہا کہ ایک دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا، میں نے تجھے کہا تھا انسان بن کے چلی آ، اور تو کیا بھیج رہی ہے؟ گفٹ۔ اب دوبارہ میری طرف سے کوئی نمائندہ نہیں جائے گا دوبارہ لیٹر لے کے۔ ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس جا، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسا لشکر اب لے کر آ رہا ہوں پیچھے کہ وہ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، ان کو ان کے شہر سے رسوا کر کے نکالیں گے ہم۔ تو ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس اسٹائل میں وہی بات کر سکتا ہے جس کا ویژن بھی صحیح ہو اور پاور بھی ہو اس کے پاس، دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کام چلتا ہے، صرف ویژن صحیح ہونے سے کام نہیں چلتا۔ ویژن لے کے تھیلے میں ڈال کے گھومتا رہتا ہے آدمی، کر ہی نہیں سکتا، جب پاور ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا اس ویژن کا؟ K2 پہ چڑھنے کا ویژن ہے، لیکن نہ کبھی پریکٹس کی آپ نے، یہاں پارک میں آپ سے چلا نہیں جاتا، تو خالی ویژن سے تھوڑی ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے نا وہ تخت وہاں سے منگوا لیا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی پاور، اور ملکہ سبا جب آ کے ان کی شان و شوکت دیکھی حیران ہو گئی، ان کے معجزے بھی دیکھے، اسلام قبول کر لیا اس نے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت، لیکن حیرانگی کی بات ہے موت ایسے دی جو بالکل ہی الگ انداز تھا۔ عصا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مزدور ٹینشن والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جنات اور مشقت کے الفاظ ہیں۔ کہ سلیمان کو اب ہم موت دے دیتے ہیں۔ اب دیکھو بظاہر موت کا یہ ٹائم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بھائی اتنے ینگ ہیں، اتنے جوان ہیں، 700 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی، اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے، اور کتنے بچے، کتنی اولادیں، اور کتنا کچھ، اور ابھی اتنی زبردست حکومت قائم ہوئی ہے اتنی قربانیوں کے بعد۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا،
بنی اسرائیل پہ ظلم ہوا تھا تو پھر اس کے بعد نجات ملی, تو اب جا کے بنی اسرائیل کی دنیا پہ حکومت قائم ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ذریعے. اور یہ داؤد علیہ السلام کو تحفے میں بھی لیتے سلیمان, ان کے بیٹے تھے, اللہ نے ان کو وارث بنایا. اب جب پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, اب تو اصل حکومت کا ٹائم تھا, اب تو یہ وقت تھا. اور اگر اللہ نے موت بھی دینی تھی تو بھائی پہلے یہ تعمیراتی کام مکمل کر لیتے, پھر گھر جاتے, بیوی بچوں کو جمع کرتے اور کہتے دیکھو بھائی اللہ نے جو دین دنیا میں غالب کرنا تھا وہ میرے ذریعے سے کر لیا. اچھا بھائی اب جو ہے میرے مرنے کے بعد دنیا میں یہ میرا جانشین ہوگا, اور بھائی تم ایسا کرنا, اس کا خیال کرنا, تم فلانے کا خیال کرنا, یہ تمہاری اوریجنل امی ہیں, یہ تمہاری سوتیلی امی ہیں, یہ تمہارے فلاں ہیں, یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں, یہ زبور ہے, یہ تورات ہے, اس پر چلنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل تفصیل سے کرنے کے بعد, کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے, اس کے بعد جنات کو بھی اپنے اپنے ٹھکانے لگا دیتے کہ بھئی یہ سارے کام تم نے کمپلیٹ کر لیے, اب جو ہے اب ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بالکل ہی بھاگ جاؤ. تو بڑی ایسے ہوتا نا, اللہ نے ایک طرف اتنی مینجمنٹ عطا کی ہے, ایسا انتظام سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے کہ بھئی ان سے زیادہ مینجمنٹ تو ہمیں کہیں ملتی نہیں, ہر کام سلیقے سے ہو رہا ہے. لیکن موت ایسی آئی ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے ہی نہیں ہے. کام کے دوران اللہ نے بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا, وہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے نا, وہ اس انداز سے تھی کہ موت واقع ہونے کے باوجود زمین پہ گرے نہیں, کیونکہ لاٹھی نے سہارا دے دیا ہوا تھا آپ کو. بیٹھے ہوئے اس انداز سے, وہ بھی اللہ نے بٹھایا ہوگا, اس انداز سے اللہ نے آپ کو بٹھایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی روح میں نے قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا, کیونکہ پتہ ہوتا نا تو پھر وہ پورا انتظام کرتے بیٹھ کے. تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لاٹھی کے سہارے پر قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی روح کو قبض کر لیا, موت کا فیصلہ. بس اے سلیمان, یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے نا, اتنی میں نے آپ کو دی ہے کہ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد, لیکن چھینوں گا اسی طرح سے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب سلیمان کو دل لگانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک چنچی لے کے گھوم رہے ہوں گے, ایک رکشہ لے کے گھوم رہے ہوں گے, 120 گز کے 240 گز کے 2-4 پلاٹ ہوں گے, یا 8-10 عمارتیں بنا لیں گے, بلڈر بن جائیں گے بہت بڑے. پورا بیریا ٹاؤن بھی خرید لو تو کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو, تم سمجھتے ہو میری تو ابھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی, ابھی تو میں نے اتنا بچوں پہ پیسہ خرچ کیا, ابھی تو میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے, اب وہ کلینک کھول کے بیٹھے گا, خون پسینے کی میری کمائی اب گھر میں آنا شروع ہوگی. بہت سے مریضوں کو پہلے تجربہ کر کے قبرستان پہنچائے گا, کچھ جو بچ جائیں گے پھر ان پہ تجربے کرے گا, پھر بڑا ڈاکٹر بنے. بڑا ڈاکٹر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج ہمیشہ بڑے ڈاکٹر سے کراؤ. ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کرونا ویکسین. میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کوئی تجرباتی ویکسین نہ ہو کہیں, تو کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لو تجربوں کے بعد ہمیں لگا رہے ہو یا ہم پہ تجربے کر رہے ہو, کیونکہ بعض دفعہ تجربے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, لگا کے دیکھو ہوتا کیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہمیں کیا پتا بھائی. اس لیے میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ جانتے بھی ہو جس کو, کہ مجھ پہ کم از کم یہ تجربہ نہیں کرے گا, ورنہ وہ تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھ جاؤ کہیں. تو ڈاکٹر سے پوچھو, یہ ان کی فیلڈ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں لگوانی چاہیے. تو جب سلیمان علیہ السلام جیسا طاقتور بادشاہ جس کی سلطنت کا دبدبا اور روب آج تک اس کے نام کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ کنگ لگا ہوا ہے, دنیا مانتی ہے بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے, ان کو موت نے مہلت نہیں دی ہے بھائی. موت بتا کے نہیں آتی, سیکنڈوں میں کام تمام کر دیتی. اور ان کی صحت کیسی ہوگی؟ وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر بیمار تھوڑی ہوتے ہیں, وقتی بیماریاں پیغمبر کو ہوتی ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا جو